حدیث بخاری میں آتا ہے کہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، نصاری ابن مریم، فرمایا لوگو لا تطرونی، تم میری ذات کے بارے میں غلو نہ کرنا، کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے مبالغہ کیا، غلو کیا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کے بارے میں، انما انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے عبداللہ و رسولہ کہنا۔ دیکھو جی حضور تو خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عبد ہوں، تو تم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو۔ بڑھا چڑھا کے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا، تطرونی کا لفظ ارشاد فرمایا، تطرو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مبالغہ کرنا، یعنی جھوٹی تعریف کرنا۔ تطرو کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، حد سے بڑھانا، حد سے بڑھانا، انسان کی حد کو اس سے بڑھانا، اس کو تطرو کہتے ہیں۔ اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تیسرا اللہ کہتے تھے اور اللہ کہتے تھے۔ یہ انہوں نے یہ حد کراس کی ہے، حد سے بڑے ہیں۔ حد سے بڑھ کر تعریف کرنا سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے رسول نہ کہنا، خاتم النبیین نہ کہنا، رحمت للعالمین نہ کہنا، جی رحیم و کریم نہ کہنا، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں مراد کہ مجھے ہر وقت بندہ 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 کہتے رہنا، بلکہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کما کا لفظ ساتھ ارشاد فرمایا، کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے غلو کیا ہے۔ اور عیسائی کو غلو کیا تھا؟ وہ آپ نے سن لیا ہے کہ وہ اللہ کہتے تھے، تیسرا خدا کہتے تھے اور اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عیسائیوں نے کہا ہے ویسے نہ تم مجھے کہنا، بس یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ دن رات تمہیں جب تقریر کا موقع ملے، بعض و نصیحت کا موقع ملے تو یہ کہتے رہنا وہ بندے تھے، وہ بندے تھے، وہ بندے تھے، وہ بندے تھے، ہماری طرح بندے تھے، ہماری طرح بندے تھے۔ یہ تو کوئی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے، یہ تو کوئی کسی جگہ بیان نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم مجھے اپنے جیسا بندہ کہا کرو۔ آپ نے یہ فرمایا کہ عیسائیوں کی طرح تم غلو نہ کرنا۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ میں بندہ ہوں تو کیا کہو؟ فقولوا عبد اللہ و رسولہ۔ دیکھو جی حضور نے خود فرمایا کہ مجھے بندہ کہو، کہاں کا ہے بندہ کہو؟ وہ تو فرما رہے مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول کہو، تو رسول کا لفظ نکال لیا، صرف بندہ کا لفظ رکھ لیا۔ یہ جو تحریف ہے، جو خیانت ہے، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ عبد کا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے عبد ہیں۔ عبد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے سامنے سب سے بڑی شان عبودیت ہوتی ہے، اور جو شانیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا ہے، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ جب اٹھو بیٹھو کہو تو کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہماری طرح بندے تھے۔ آپ نے موقع کے حساب سے بات کہی ہے کہ چونکہ عیسائی کہتے تھے وہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے تیسرے اللہ ہیں، تو تم مجھے ایسا نہ کہنا میں بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہنا، بس اس کا جس یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ تم ہر روز ہر وقت مجھے یہی کہتے رہنا، اور جب موقع مناسبت کے لحاظ سے کوئی بات ہوتی تھی تو آپ چینج کر لیتے تھے بات کو۔ جب یہ بات چلی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی متعلقہ بیوی زینب بنت جہش سے نکاح کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ زید تو آپ کے بیٹے تھے اور وہ بہو لگی، اور بہو سے شادی کرنی تو حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اور ضابطہ قیامت تک کے لیے ایک مرتب فرمانا تھا، فرما دیا ما کان محمد ابا احد، ما کان محمد ابا احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے والد نہیں ہے، من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے۔ وہ چونکہ مرد آدمی تھا، بچہ تو نہیں تھا، چھوٹا نہیں تھا نا، بڑا تھا۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن، وہاں کیا فرمایا؟ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہاں عبد کا لفظ نہیں فرمایا، وہاں لفظ عبد یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن عبدی، کہ لوگوں محمد عربی علیہ السلام تم میں سے کسی کے والد نہیں، وہ تو میرے بندے ہیں بس۔ وہاں مقام اور واقعہ اور نوعیت کے لحاظ سے بات فرمائی ہے، فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہے، وہ تو میرے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر یہ بات کا پتہ چلے گا نا۔ اور ایک حدیث پڑھ لی، میں نے بخاری پڑھی ہے جی، تو بخاری پڑھنے سے کیا ہو گیا ہے؟ بخاری شریف پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، وہ تو مسئلہ رک گیا ہے، وہ تو ایک حدیث پڑھ کے تو بات کر دی ہے۔ قرآن شریف بھی تو ہے نا، اس کے معنی بھی آپ نے ایک فرمایا وقول عبداللہ و رسولہ، مجھے عبداللہ و رسولہ کو، جیسے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں۔ پھر قرآن حدیث شریف میں آتا ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستان مبارکہ کے پردہ کے پیچھے جلوہ فروز تھے، اور صحابہ کرام کچھ تذکرہ کر رہے تھے، اور تذکرہ بھی پہلے انبیاء کا کر رہے تھے۔ اور ایک بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہے، کسی نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ اچھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجر اقدس میں یہ ان کی آوازیں سن رہے تھے کہ کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا قد سمیت کلامکم عجبکم، فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہارا کلام سنا ہے، عجب کلام سنا ہے۔ تم یہ کہہ رہے تھے انا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہے؟ فرمایا ہاں، وہو کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں، وہ خلیل اللہ ہے۔ پھر تم میں سے کسی نے کہا موسیٰ نجی اللہ، وہو کذالک، عیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک، عیسیٰ علیہ السلام اس کے روح ہیں، اس کے کلمہ ہیں، وہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ وآدم اصطفاہ اللہ، آدم کو اللہ پاک نے چن لیا، برگزیدہ کیا، ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد کہ اے لوگوں تم یہ کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جی ہر نبی کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے یہ نہیں کہا اے لوگوں ٹھیک ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ ہے، انا عبد، انا عبد، میں تو بندہ ہوں۔ اب اس مقام پر یہ نہیں بولا، اب اس مقام پر یہ نہیں بولا، اب اس مقام پر کچھ اور ارشاد فرمایا کہ جس مقام مناسبت سے بات ہو رہی ہے اس حساب سے اب گفتگو کرنی ہے۔ یہاں عبد کا لفظ نہیں کہنا، آپ کی عبدیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خاص بندے ہیں، عبدہ کی شان والے ہیں، عبدہی کی شان والے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ میں اس کا بندہ ہوں، یہاں کچھ اور فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہے، اور فرمایا الا و انا حبیب اللہ،